یہ بھی فقیروں کا اپنا اپنا ایک حال ہوتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ملتا ہے نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا, تو کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے, تو اب تو حضرت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ کتنے شیشے لگے ہیں, کیونکہ اب مشین کا دور ہے, چیزیں بن رہی ہیں. جو چیزیں پہلے مہینوں میں بنا کرتی تھی اب وہ دنوں میں بنتی ہیں. تو حضور غوث پاک کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ تھا, تو حضور دیکھا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, وہ خادم سے صفائی کرتے کرتے نا وہ آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. وہ خادم بڑا گھبرایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب وضو کریں گے اور آئینہ مانگیں گے تو میں حضور غوث پاک کو کیا جواب دوں گا کہ آئینہ کدھر گیا. تو اب حضور خادم تو حضور غوث پاک کا تھا نا, وہ بھی وہ جب حضور غوث پاک نے آئینہ مانگا نا کہ بھائی آئینہ لاؤ, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور آئینہ ٹوٹ گیا, بلکہ وہ کیا آگے سیرت کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, کوئی قضا آئی تھی ٹوٹ گیا, درمیان میں محبوب کو لے آیا نا حضرت کہ میری بات ہی نہ ہو, ادھر سے آرڈر آیا تھا ٹوٹ گیا. کہتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑیا, قضا آئی سے ٹوٹ گیا. تو میں نے پڑھا ہے حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے, آپ نے فی البدیع مصرع میں لایا, اور کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست, اور چنگا ہویا ٹوٹ گیا, جان چھٹی, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کریں گے. یہ رنگ ہے نا, یہ رنگ ہے, خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست, چنگا ہویا ٹوٹ گیا, جان چھٹی. حضرت تو وہ یہ رنگ ہیں فقیروں کے حضرت اپنے اپنے. تو انہوں نے اپنا نام ہی بدل دیا. سید بزرگ تھے لیکن وہ بابا چھتڑی والی سرکار, ساڈا نام لگے ہی کوئی نہ, ساڈا نام ہی نہ کوئی بھی لگے. تو یہ پہلے یہ جو مزار ہے نا, یہ اگر کوئی لاہور پرانے کو پڑھنے والے ہوں وہاں سے, تو یہ مینار پاکستان اور بتی چونک کے درمیان میں تھا. بتی چونک سے کافی آگے لیکن مینار پاکستان کے قریب داتا حضور والی سمت میں قبلہ کی جانب یہ مزار تھا. تو جب 2008 میں وہ سڑک کی توسیع ہوئی نا, میٹرو ٹرین بنی, تو پھر حضرت کی مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. تو مجھے وہ 1000 دے کے کہتے ہیں یار سردی واوی ہو گئی ہے, تے بابا چھتڑی والی سرکار نے ایک مجذوب بیٹھا ہے, تے میں تے جا نہیں سکتا, تے تو اے میرے لوں نا اعزار رکھ, تے ایدا گرم جیا کمبل لینا, تے ایویں نہ کو پتلی جی چادر لے لیں, تے کمبل جڑا نا تو اس مجذوب نو دے کے آنا. میں نے وہ 1000 لے لی. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک آپشن موجود ہے کہ وہاں لنڈے سے بڑی بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. ویسے تو 1000 کی چادر کہاں ملتی ہے. ہم وہاں چلے گئے, ہم نے تھوڑی بحث کر کے خان صاحب سے نا 800 میں ایک بڑا گرم سا کمبل خریدا, 200 بچ گیا جو میری جیب میں تھا. میں نے کہا جا کے میں حضرت کو واپس کر دوں گا. تو اب تھا کہ بھائی لنڈے کا کمبل ہے, پتہ نہیں کس نے یوز کیا ہے, نجاست غلیظہ خفیفہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ایک اب اللہ کے دوست نے لینا ہے, تو ہم نے نا اس کو دھویا 3 پانیوں سے, ہم نے اسے پاک کیا. تو اب کیونکہ دن سردی کے تھے تو ذرا سوکھتے ٹائم لگ گیا. خیر وقت ملا تو حضرت ہم رکشے پہ بیٹھے اور ہم جو ہے نا وہ بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے. اب جب میں مزار پہ پہنچا نا تو عصر کا وقت تھا, تو اللہ کی کرنی مزار پہ بندہ کوئی نہیں تھا, ایک ہی بندہ تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. لیکن حضرت اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھوں کہ حضور ایسے مجذوب کون ہے, لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ میں اتنا اس کے چہرے پر روب اور جلال تھا. لیکن پھر بھی میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر کافی انتظار کیا کو بندہ آئے, کو مل جائے جسے پوچھوں, لیکن کوئی بھی نہیں. اب کیونکہ مغرب کے بعد دوبارہ ہم نے کلاس میں پہنچنا تھا, قبلہ عبدالستار سعیدی مدہ ذلہ اللہ, تو ہم نے پہنچنا تھا. تو میں نے کہا چلو جو بھی ہے یہی ہے پھر. تو میں نے حضرت کو کمبل لے کے نا وہ ان کی کندھوں پہ ڈالا, اور اس کو پتا تھا کہ میں کمبل ڈال رہا ہوں, لیکن وہ بولا نہیں کوئی کہ بھائی تو کون ہے, تو کیوں کمبل دے رہا ہے مجھے. وہ پھر میں نے کمبل جو ہے نا ایسے کر دیا, وہ پھر بھی نہیں بولا کہ بھائی تو کیوں کمبل دے رہا ہے. خیر جب میری تسلی ہو گئی نا, تو جب میں جانے لگا نا تو قبلہ اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. پہلے نہیں بولا کوئی, جب جانے لگا نا اس نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے مولوی جی کمبل تے دے چلے, 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو, 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. میرے حضرت اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. سخت سردی تھی لیکن مجھے پسینہ آ گیا. پھر میں نے اس دن وہ
جو ہے نا عملی طور پہ دیکھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس کو 1000 دیا گیا ہے، اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ کمل 800 کا ہے، اور اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ 200 اس کی جیب میں بھی بچا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کا کیا عالم ہوگا؟ یہ لوگ حجت ہے حضرت جی، یہ لوگ حجت ہیں۔ ہاں دیکھو یہ میرے محبوب کے یہ غلاموں کا عالم ہے، تم باتیں کس منہ سے کر لیتے ہو؟ اس لیے میرے دوستو مجھے درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہے نا بڑا نہیں ہے، کوئی باپوں کا حال ہے، پھر قربان جاؤں۔ یہ ماشاءاللہ مشائخ بیٹھے ہیں، جیسے میں نے کہا میں تو سبق سناؤں گا، یہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی ملتا ہے، قربان جاؤں حضرت۔ ایسے روز روز تو نہیں نا مائیں پیدا کرتی ہیں، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نام حضرت ہے۔ کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں حضرت۔ وہ لکھا ہے، میں نے جو پڑھا ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، یہ حضرت کا ایک مرید تھا، تو جو ہے نا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، نہیں تھا۔ اب تو حضرت مرید ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں نا، سارے کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو، ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو۔ اب تو حضرت لیکن قربان جاؤں، ہاں لوگوں نے مریدیاں کی ہیں حضرت، اور یاد رکھو حضرت جس نے مریدی کی وہی کچھ بنا، وہی کچھ۔ اب مرید ہونے کو تیار ہی نہیں کوئی، ایسا کہتے نہیں جنہیں ڈائریکٹ جڑا نا سانا وہی بھرتی کر چھڑو۔ تو وہ پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو حضرت کا خط وغیرہ بناتا تھا، تو اس کا نا بیٹا کھو گیا۔ تو حضرت اس وقت تو مساجد کو سپیکر نہیں نا لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو تصور بھی نہیں تھا، اور پولیس کا نظام بھی اتنا فعال نہیں تھا کہ وہاں سے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے کیا کیا کہ خود ہی سب نے مل کے تلاش کیا، جب نہیں نہ ملے، بچہ نہیں ملا، تو پھر لوگ، اب حضرت پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، سادے تھے لوگ، لیکن تھے یقین والے، انہوں نے حضرت ہی پڑھ واوے گئے ہیں لیکن گل گئے ہیں حضرت۔ پہلے ہم پڑھے نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا، ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا۔ پہلے ہم پڑھے نہیں تھے لیکن کیا تھا، جمعرات کو ہر گھر میں ختم دلایا جاتا تھا، انہیں سے پڑھ گئے ہیں، پھر نالہ ہی گال ہوئی گئی ہیں، یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے برکت نہیں ہے۔ پہلے ایک کمانے والا سارے کھانے والے، اب سارے کمانے والے پھر بھی آل آپ کے سامنے ہے۔ وہ جو ہے نا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے، حضور وہ بیٹا ہے 2 سال اس کی عمر ہے، وہ کھیلنے کے لیے باہر گیا تو واپس نہیں تشریف لایا، واپس نہیں آیا، تو میں حاضر ہوں، ان کو دعا فرمائی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ نے سکوت اختیار کیا، آپ نہیں بولے کوئی، وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تو جب نہیں نہ بولے تو اس نے بھی دوبارہ نہیں کہا، کیونکہ حضرت جی یہ تو کلیہ ہے نا، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں کوئی بھی حضرت، اور جو مرید مرضیاں نہیں چھوڑتا حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں ہے، بنتا اسی کا کچھ ہے جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ قدم بوسی کی، 10 بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا، اور میں جب احباب کو سنا تو پھر اندر کیفیت اٹھتی ہے، یار ایسے بھی مرید ہوئے ہیں۔ 18 سال اس کے بیٹے کو کھوئے گزر گئے، لیکن دوبارہ کبھی زبان پہ بات نہیں لایا، چنگے پیر ہو تسی، میرا تو کام ہی نہیں کیتا تھا۔ وہ 18 سال گزر، اور میں احباب سے کہتا ہوں حضرت اللہ ماشاءاللہ اتنے مشائخ بیٹھے ہیں، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے بھائی۔ ہاں بچہ انتقال کر جائے نا پھر کو 2-3 سال بعد دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں ہوا ہے کہاں ہے تو وہ زخم ساری زندگی رشتہ رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا، وہ رشتہ رہتا ہے زندگی۔ تو ظاہر حضرت ہر سال وہ دن آتا ہوگا، تو آپ تصور کریں کہ باپ اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہو، لیکن کیوں تھے وہ لوگ مرید، حضرت مرید لوگ تھے۔ وہ لکھا لکھنے والے نے کہ جب 18 سال ہوئے نا، 18واں سال اور وہی دن وہ گھر میں بیٹھے تھے، کو بات ہوئی تو آپ کو پتا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تو پہلے جانچ ہے۔ وہ بیوی پھاٹی پڑی، وہ کہتی ہے مینوں نا شوہر نہیں گلا سنایا کر، میں تو نہیں مندی انہوں کوئی، وہ مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی، وہ سال نے کہا کیوں نہیں تو مانتی،
اس نے کہا میں تو شاہراں نوں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گی. غصہ آیا, اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے, اس میں بھی کوئی حکمت ہے. جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ مہربانی بھی کاری دیں گے. وہ پیر بھی آنکھ والا تھا, اس نے دیکھا جو مرید کا امتحان لینا تھا, اس نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے, بندہ بھیج کے نہ بلا لیا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ آپ جو ہے نا ٹنڈ کرواتے تھے, آپ ٹنڈ کرواتے تھے, کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ٹنڈ کروایا کرتے. میں اس دن حضرت گل سنائی تھی, اس دن میں کیا میں بھی کرانی نہیں, اگلوں میں کرائی جی, میں انہوں نے نام ہی کرائی اس دن. میں نے اللہ میرا ارادہ تھا زلف میں, لیکن میں نے پھر اس دن ان کے نام کی ٹنڈ کروائی ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی, مشکل کشا حاجت روا. تو وہ حضرت نے اس کے سامنے سر سے وہ کھول کے نا پگڑی, اس کو نہیں کچھ بھی کہا. اور تو اس کو کہتے ہیں یار والوا بھی ود گئے نے, تو ٹینڈ نہیں کر دینا. اس کی تو ہی ہو گئی, بلیڈ والا نہیں وٹی والا اس طرح. اس نے جناب وہ تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے حضرت کا سر مبارک دائیں جانب سے جو ہے نا مونڈنا شروع کر دیا. اب اس طرح چلا رہا ہے, بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے, شاہ صاحب سامنے بیٹھے, اندر بیٹے کی محبت کا ایک طوفان برپا ہے, لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. کہیں ایسا نہ ہو میں محبت میں ایسا بہ جاؤں, کوئی ایسی بات نکل جائے کہ 18 سال کی کیتی دری ضائع ہو جائے ساری. تو زبان کو دانتوں کے, لیکن طوفان تو طوفان ہے نا, راستے بنا ہی لیتا ہے. طوفان نے کیا کیا, آنسو کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا. اس نے نا یہ دائیں سائڈ یہ مونڈ لی ساری, حضرت کی ٹرین کر لی. جب اس سائڈ پہ آنے لگا نا تو چلتے چلتے وہ جو آنسو کے قطرے ہیں نا وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. نہ بھی ہوتا تو حضرت کو تو پھر بھی پتہ ہی تھا, سارا بات نہیں بنانا تھا نا. اس کو روتا دیکھ کر پوچھتے ہیں وہ تم کیوں روندے ہیں بھائی؟ تو غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا, آج 18 سال بعد مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں روندے ہیں؟ پھر تو حضرت پھوٹ پھوٹ کر رویا, پھر تو بہ آیا سارا کچھ ہی اندر سے. عرض کردہ حضور آج 18 سال پہلے کاکا گواچیا سی, میں آپ کی خدمت حاضر ہویا, آپ نے سکوت اختیار کی تھا, میں بھی نہیں بولیا. آج پورے 18 سال ہو گئے نکار بیٹھا سا, بی بی نے مینا مارے, کہندی ادھر منا گی شاہ رام ادھر میرا منڈا لب کے دے گی. تو حضور ہے وہ کہن ڈئی, میں نہیں کہن ڈے. مسکرا کر کہنے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا, جا تیرے جانے سے پہلے پہلے گھر آ گیا ہوگا, جا تیرے جان یا رسول جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا گھر. اس نے دوڑ لگا دی. اب حضرت ان کے ساتھ کا دوڑ سکتا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت پہ نا وہ جذب کی کیفیت تاری تھی, استغراق کا غلبہ تھا. تو حضرت کرتے کیا تھے, اپنی خانقاہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے, سارا نہیں رکھتے تھے. پنجا رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجا رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجا رکھتے تھے, پھر اٹھا. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں, لیکن حضرت پہ جذب غالب ہے. اس میں اتنی ہمت تھی کہ جا کے محبوب الہی کو پوچھے حضور یہ آپ آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں, سارا کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب حضرت کی وہ کیفیت ختم ہوئی نا, حضرت کا جذب کم ہوا, تو آپ اپنی اصلی حالت پہ واپس آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے, تو سارے مرید بھی آ گئے. آگے عرض کی تھی حضور ہو آ گیا, آدھا پاؤں رکھ رہے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے, پھر آدھا رکھتے تھے, پھر اٹھا, سارا نہیں رکھ رہے تھے. تو اس میں کیا رہا, سننا ذرا. اور فرماتے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ لگا سکتا ہے کوئی؟ اس نے لگا دی دوڑ حضرت. لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا شہر اکٹھا ہے. بڑا حیران ہوا, بھائی میرے گھر لوگ کیوں اکٹھے ہیں, بھائی کیوں آئے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم تجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ دیکھو تیرے گھر میں 4 پائی بچھی ہے, ایک گھوڑا بندھا ہے, 4 پائی پہ 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, کون ہے یہ؟ وہ اس نے وہ خلقت کو پیچھے کیا, اندر گیا. اب تو حضرت جی خون ہی ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا, ہرسیں ختم ہو گئی ہیں. تب ابھی خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے, نہ بیٹے کو بتانا پڑا کہ باپ ہے.
دونوں بغلگیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے حضرت دونوں. جب وہ اندر کا طوفان تھم گیا نا تو جو باپ ہے نا وہ بیٹے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے پتر یہ تو بتا گیا کس طرح اور آیا کس طرح. تو بیٹا کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب تھوڑا بڑا ہوا, شعور بیدار ہوا, تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں سکھوں کے گھر میں ہوں, اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے. انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا, اغوا کیا, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اغوا کہاں سے کیا. بتاتے تو واپس آ جاتا, اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا واپس کس طرح ہے. وہ کہتا ہے بھائی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں نے گھوڑا تیار کر دیا. بابا دروازے سے نہیں آیا کیونکہ دروازے کے سامنے تو میں کھڑا تھا. بابا یہ زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا. اچھا اب وہ مرید تھا نا حضرت, وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے, شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا نا, پہچان لے گا نا بابا جی کو. وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں, لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن بابا جی کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹینڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے. پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان ساڈی جن ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان ساڈی جن ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان. چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا علم کیا جی. وہ بات وہی اقبال والی, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں. آؤ تو صحیح ہے, کوئی پکارو تو صحیح ہے, اگر نہ جواب آیا تو. یہ قبلہ سید پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ سائی وال شریف, حضرت کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے آیا ہے مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام, بڑی حضرت پڑھنے والی کتاب ہے. تو اس میں کیونکہ حضرت کا بڑا وقت مدینہ پاک گزرا ہے, تو انہوں نے وہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے نا, تو انہوں نے کتاب کے آخر میں کچھ ایسے واقعات قلم بند کیے جو بندے کی ماں کو بڑی تازگی دیتے ہیں. اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنے کسی مرید کے حوالے سے جس کا نام حاجی اسماعیل لکھا ہے اس کتاب میں. اب فرماتے پاکستان سے نہ کوئی بیوروکریٹ حج کرنے کے لیے ہے, کوئی سیاسی شخصیت, وہ حج کر لیا تو پھر حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, مدینہ پاک ہے. وہ کہتے ہیں مدینہ پاک ہم ایک ہی کمرے میں تھے, وہ جو شاہ صاحب کے مرید ہیں نا وہ کہتے ہیں مدینہ پاک ہم ایک ہی کمرے میں تھے. تو کہتے ہیں ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا, تو کیا ہوا اندر ایک بلی آ گئی. تو وہ تو بلی ہے, ہمارے بڑوں نے تو حضرت مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑی محبت کی ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. وہ تو مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا ہے, وہ تو پھر بلی تھی. کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا, بھائی شہر محبوب کی رہنے والی بلی ہے. کہتے ہیں ہم اس وقت وہ جو کھا رہے تھے نا, ہم نے وہ ایک نوالہ پیش کیا, اس نے بھی کرم کیا کہ نوالہ قبول کر لیا. اب فرماتے ہیں مختصر اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی. کہتے ہیں محبت یہاں تک بڑی کہ وہ جو بیوروکریٹ تھے نا, سیاسی شخصیت, انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. کیا سعودی حکومت سے اجازت لی, پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, بڑا جناب اس کے لیے ایک پنجرہ تیار کروایا, بڑا عالی شان سا نرم و نازک سا, تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ جب واپس آنا تھا نا پاکستان کے لیے, تو رات کو کرم ہوا اور خود کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا پایا ہے. تو اب جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا مفہوم آپ کو سنا. حضور نبی علیہ السلام اس حاجی کو فرماتے ہیں او حاجی, جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے,
بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اس میں لکھتے ہیں شاہ صاحب، حضور احمد شاہ صاحب، کہ وہ حاجی نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب ہی میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دے دیں؟ 4 راتیں گزر گئی، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مدد فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ یار ہیں اگر بلیاں روئے ہیں وہ اتنا کرم کریں تو روئے گا تو تجھ پہ نہیں کرے گی، لیکن اگر یہی تو بات ہے کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ بڑا کمزور ہو گیا، حقیقت ہے۔ اور میں بچوں کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ میرا جب بچپن تھا نا، سردیوں کا رمضان تھا، تو ایک بابا جی، اب تو حضرت حالات ہی عجیب ہے نا، وہ سرگی تو عام دنوں کی نہیں مان، رمضان کی سرگی کا کیا کیا نہیں ہے۔ ایک آ جائے گا وہ پیپا کٹدا ہے، وہ پیپے والے ہاتھ جوڑ کے بھیجو تو ٹول والا آ جائے، ٹول والے ٹور ہوتے تو ڈیک والا آ جائے گا، کوئی بولتا ہی نہیں حضرت علاقے میں۔ ہم بولیں تو او جی چھڈو جی مولوی نے اور کام نہیں کی، وہ بھائی رمضان کی سرگی ہے، ان کو جائی عرض کام کر اپنا جا کے، نہ ان پیپے دی آواز نہ خراب کر، پر کیا بندہ کر سکتا ہے۔ تو میرا جب بچپن تھا نا تو ہمارے ادھر شہر سیالکوٹ میں ایک بابا جی جگانے آتے تھے، نہ پیپا تھا نہ ڈھول تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈیک تھا، لیکن پتہ نہیں اس بابے کے گلے میں کتنے ڈیک فٹ تھے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے جگاتے جاتے تھے، اور جگاتے حضرت وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے تھے حضرت، ایک عارفانہ کلام پڑھا کر میں نے 2 بار ان کی زیارت کی حضرت۔ تو اب کوئی اندر سے ابھی بات ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا، جاوے محبوب کی امت ایک سبق بھول گئی، ان کو یاد کرا گیا، جا محبوب کی امت تھکے کھاری، جا ان کو سبق بتا، ان کو سیدھا راستہ بتا گیا۔ تو بابا جی پھر کیا پڑھا کرتے تھے ذرا سرگی، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، اٹھیا صبح 10 کی چاہیے لیکن کی ہو جائے وہ مستی سرگی۔ اقبال اعلیٰ حضرت کہا سن جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، آج امت نے چھڑ چھڑے آل دیکھ لو امت، آج بھی میں جب سناتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے کانوں میں بابے کی آواز گونج رہی ہے، اتنا درد تھا، اللہ کلام سارا مل گیا لیکن جو بابا کہا کرتا بس اتنا ہی کہتا تھا بابا، اس سے آگے نہیں بولتے تھے۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں حضرت جی اٹھیا کرو سرگی حضرت، اور جو سلسلہ ٹوٹ رہا ہے اس کو پھر جوڑو، پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ یہ کشف الموجود شریف حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کی تصنیف، اس میں حضرت لکھتے ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اب بہت بڑے ولی ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام ابو مسلم مغربی، وہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات نا میرے نصیب جاگ گئے، میں نے خود کو خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا پایا، تو آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا اے امام ابو مسلم مغربی، ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے اور امیر شہر تیرا مرید ہے، جا جا کے اس کی سفارش کاروں سے رہا کرنا، اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے۔ اب امام داتا حضور لکھتے ہیں کشف الموجود میں کہ امام ابو مسلم مغربی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا نا تو مارے شوق کے یار کیا ہوگا، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا، وہ معرفت کے کس مقام پہ فائز ہوگا، اس کی ولایت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام مجھے حکم دے رہے ہیں۔ اب فرماتے اتنا شوق غالب آیا، نہ میں نے سر پہ پگ باندھی،
نہ میں نے پاؤں میں جوتا پہنا, برہنا پاؤں اور برہنا سر. اب فرماتے میں امیر شہر کے گھر گیا, اس کو جگایا جا, اس کو لے کے میں ساتھ قید خانے گیا. جو دروگا تھا وہ بھی حضرت کا مرید تھا. اب فرماتے میں نے کہا آج کس کو گرفتار کیا؟ اس نے ساری بات بتائی. اب فرماتے میں نے کہا اس کو رہا کرو. اس کو رہا کر دیا گیا. بھائی اب بات تو یہی ہونی چاہیے نا کہ اگر وہ باہر آ کے پوچھتا کہ بھائی اگر پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں, اس کو بتایا جاتا بھائی امام ابو مسلم مغربی رحمت اللہ تعالیٰ نے تیری سفارش کی ہے اس لیے ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اب فرماتے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی, باہر نکل کے جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا اس پہ چل دیا. اب فرماتے مجھ پہ شوق غالب تھا, میں پیچھے پیچھے چل دیا. کہتے جب وہ کافی شہر سے باہر نکل گئے نا تو میں نے اس کو پکار کے کہا, میں نے کہا بھائی بات تو سن. اب فرماتے رک گئے. اب کہتے میں نے اس سے پوچھا پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اب فرماتے میں نے اپنا تعارف کروایا, میں ابو مسلم مغربی. فرماتے بڑا خوش ہوا, حضرت بڑا نام سنے ایسی, چلو آج زیارت بھی ہوگی. اب فرماتے میں نے اس کو کہا بات سن, پھر کبھی کوئی پریشانی ہو نا, کوئی مشکل ہو تو شہر میرے پاس آنا, میں تیری مشکل آسان کر دوں. اب فرماتے غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور انہوں نے مخاطب کر کے کہتا ہے اے ابو مسلم مغربی, لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تیری اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ تو جواب کیا دیتا ہے حضرت اے او جے جدے واسطے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نو کیا. محبوب کریم علیہ السلام نے رات کے تیسرے پہر تجھے حکم دیا اور اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی رحمت ہو اس کو تیری لوڑ کا پڑ گئی. یا پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہاں حضرت سارا کچھ یہ ہے جی, بس حضرت کوتاہی ہے تو ساڑھے ہوئی ہے. نہیں اٹھیا کرو حضرت, سرگی اٹھیا کرو, سرگی اٹھیا کرو حضرت. اور حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو جو کچھ ہے سارا ہی عرض کرے. میرے دادا شیخ حضور حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ, آپ کا تو طریقہ تھا اگر کسی نے آنا نا علماء میں سے کسی نے تو آپ نے پوچھنا بھائی جی کی کر دے ہو؟ اے جناب میں حافظ قرآن. سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام کو قرآن شریف سنایا کرو. اگر کسی نعت خان نے آنا بھائی کی کر دے جی میں نعت خان, تو بھائی پھر سرگی اٹھ کے حضور نبی علیہ السلام کو نعت سنایا کرو. ہاں سنایا کرو سنایا کرو. پھر دیکھو تو صحیح کیا کیا ہوتا ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو نا حضرت تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جس نے جوڑی پھیلائی, اور حضرت جن کی لگی تھی میں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ حضور محدث علی پوری حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت پڑھ رہے تھے, کیفیت تھی نا, تو اس میں حضرت نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے گھوڑ سواری کی ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت نے بھی نا ایک سفید رنگ کی گھوڑی خریدی, وہ سب کو کہہ دیے بھائی اس پہ کوئی سامان وغیرہ نہیں لانا, یہ ہم نے اس لیے خریدی ہے کہ کبھی کبھی محبوب کی یاد میں ہم نے بھی بیٹھنا ہے اس میں. باقی ہر منائی تھی, کوئی کام نہیں دوسرا ہوگا. وہ میرے سیدی فرماتے ہیں جو خادم تھا نا, جو اس ڈیوٹی پہ مامور تھا, تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, وہ بیٹھ گیا اس میں. اب ولی وہ گھوڑی جس نے ولی بٹھایا اور ولی بھی سید زادہ, تو میرے جیسے چوڑے کو بٹھاتی ہے, وہ جناب گھوڑی آپے سے باہر ہو گئی, بدک گئی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو گئی. اب بندہ ذرا وہ بھی پکا تھا, اس نے ذرا زور سے پکڑ لیا. اب جو پاس کھڑے تھے نا وہ سمجھ گئے اس کو اب سزا ملنے لگی ہے. وہ سارے آئے پیر سے جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں, اور آگے عرض کی تھی حضور خادم کوڑی تے بہ گئے تو کوڑی پھوڑ ہو گئی ہے, تو کوڑی انہوں سٹ کے نہ تھے جنہوں مار کے چھڑنا ہے, تو کوئی مہربانی فرماؤ. تو بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت نے نا وہ ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر. کافی دیر نہ ہاتھ جوڑ کے اسی طرح کہتے رہے, عرض کرتے رہے.
تو مریدوں نے آ کے عرض کی حضور گھوڑی کھلو گئی تو بندہ صحیح سلامت لے گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے. اچھا ہوتے ہیں نا ٹیڑھے ذہنوں والے بھی. وہ کسی نے عرض کی حضرت آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ خیر, یا اللہ رحم, یا اللہ کرم. یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا یہ اصل میں ہوتی ہے حضرت بات لو لگنے کی ہے. اب ذرا سننا کہتے بھائی یہ نہیں کہ وہ پکار نہیں سنتا لیکن بھائی بے نیاز ہوئی میں دردے نہیں پکارے پتہ نہیں کیڑا رنگ گا لے تھے میں نے ان کو پکارا کیونکہ ان کو جب بھی پکارا انہوں نے عطا کر دیا. یہ حضرت آج اس کی کمی ہے حضرت کہ آج وہ جو ہے نا وہ سلسلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. وہ سلسلہ یہ تو حضرت جیسے میں نے کہا نا دوری آ گئی نہیں حضرت قربان جاؤں نہیں دوریوں کو ختم کرو اور خوب محنت کرو اور یہ نہ سمجھنا کہ سارے میرے جیسے ہی ہو گزرے ہیں. یہ ماشاءاللہ وہ اور پڑھا کریں جو آپ بیٹھے ہیں کتابیں پڑھا کریں پھر آپ کو پتہ چلے حضرت ہمارے بڑے ہوئے کیا ہے. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضور پیر سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. گنگوہی انڈیا میں ہے, ایک اور بھی گنگوہی ہوا ہے میں اس کا نام نہیں لے رہا. یہ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے جی. تو انہی کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ تھنیسر بھی انڈیا میں ہے حضرت. تو پہلے یہ حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صوفیاء کے قائل نہیں تھے, مخالفین میں سے تھے اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے لیکن بس پھر حضرت نظر پڑ گئی. تو چلو میں نظر بھی سنائی دیتا ہوں وہ بھی کیا معاملہ ہو. یہ حضرت نا سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تبلیغی دورے پر تھنیسر جایا کرتے تھے. تو کیونکہ حضرت سما سنتے تھے تو جب محفل سما ہونی نا تو پھر حضرت پر جب وہ وجد آنا نا تو حضرت نے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور پھر حضرت کا ایک اپنا بڑا مخصوص انداز تھا وجد میں. تو کیونکہ عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماننے والوں میں نہیں تھے, وہ عصر کے بعد عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے. تو جب حضرت نے آنا نا تو مریدوں نے درس میں شرکت نہ کرنی, اٹھ کے جب جانے لگنا تو عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھنا وہ یہ آج درس نہیں بیٹھا, تو انہوں نے کہنا جناب وہ حضرت آئے گی تو محفل سما ہے. تو انہوں نے آگے سے نا یہ کہہ کے مریدوں کو چھیڑنا وہ تمہارا پیر نچنیا گیا نہیں ابھی. لیکن حضرت نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. بس ایک دن کسی مرید کو غصہ آیا, حضرت نے کہا, اس نے آ کے اسی طرح کہہ دیا. حضور آپ جب بھی آتے ہیں نا تو شاہ ہوئی اگوں مینا مار دینے کہتے ہیں تڑا پیر نچن والا گیا نہیں. تو حضرت بھی کسی حال میں تھے. آپ نے فرمایا آپ اگر کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں. ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں. وہ اگلے دن مرید جانے لگے, شاہ صاحب نے پھر چھیڑا, وہ بھائی درس نہیں سننا کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ محفل سما ہے تو ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ابھی تمہارا پیر ناچنے والا گیا نہیں. مرید آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور حضرت نے کہا کہ اسی نچدے نہیں نچا بھی چھڑ رہے ہیں. بس پھر عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ پہ حال طاری ہوا. آپ نے وہ گریباں اپنا چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کی بارگاہ میں گئے اور جا کے مرید ہوئے. جب مرید ہو گئے نا, یہ میں آپ کو بتانے لگا یہ ہمارے اکابر بھی نہ حضرت جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے پوچھا شاہ صاحب سے شاہ جی کو حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو عرض کی حضور لا تعداد کی ہیں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے جا کے, اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی دعا کرو کو اللہ والا ہمیں بھی حج پہ بھیجے. ہاں یہ جو میرے جیسے جاتے ہیں نا کیا کیا وہاں جا کے ایک تصویر وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, واپس آ گئے. لیکن قربان جاؤں جس کو کسی نے بھیجا ہو نا تو پھر وہ آ کے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آیا. اس کو کسی نے بھیجا ہوگا اس کے رنگ وکھرے ہوتے ہیں, اس کے رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آج ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں. جیسے ہمارا طریقہ ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی وہاں جا کے میرا سلام پیش کرنا. تو اب یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے. آپ نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی جب آج جائیں گے نا تو میرا بھی سلام میرے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرنا. لیکن کیونکہ حضرت جی پہلے کیتے سن خشکی والے آج, لیکن ایت کی پیچھے نگاہ شیخ سی, وہاں جا کے ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا. اور لکھا بھی شیخ نے آگے بھی لکھا, وہ کیا کہتے ہیں, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. اینا یاد ہے میں نے, اتنا مجھے یاد ہے کہ جو میرا سینہ ہے وہ جالیوں سے لگا. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے.
تو ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا، اور بے خودی یہاں تک بڑھی کہ اپنے پیر و مرشید کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ یہ جب روانہ ہوئے نا ہند کے لیے واپس، تو لکھا ہے کہ حضرت کو راستے میں ہی نیند آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشید کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آخیا سی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو، تے سلام نہیں جی پیش کیتا۔ آنکھ کھل گئی، کہا ہوئی حضرت گنگو میں مدینہ پاک ہوں، حضرت کو کس طرح پتہ چل گیا میں نے سلام نہیں پیش کیا؟ آئے میرے شیخ ایک بڑی بات کہا کرتے تھے، اور جب کتابیں پڑھی تو پھر اس کو بالکل درست پایا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے۔ ہاں بڑے میں نے خود دیکھے وہاں، اتنے بھی گئے نے، پھر بڈھی تے پھر منڈے تے پھر کام، او یار بند کر رہے ہیں جنہاں کل آئے انہاں دی بارگاہ جو وقت گزار دیا۔ میں جب پہلی بار گیا نا تو وہاں ایک مجذوب تھے، تو بڑی انہوں نے میں آپ کو سمجھو میں انہیں کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، مجھے ایک دن رو کے کہنے لگے، کہتے ہیں یار مجھے پاکستانی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا میں نے کی حضور کی ہوا ہے؟ فرمانے تو پاکستان ہوں دینے نا، تو پھر تو رو محفل ناچ کہنے گے حضور سانو مدینے بلا لو۔ تو جب حضور نبی علیہ السلام مدینے بلاتے ہیں تو ہوٹل کا کھیڑا ہی نہیں چھوڑتے ہیں، وہی جن کی بارگاہ میں ہوئے ان کے پاس وقت گزارو بیٹھ کے۔ کیا پاکستان میں آپ کبھی نہیں سوئے کہ جا کے مدینہ پاک ہی سونا ہے ان سارا؟ نہیں، جب وہاں اللہ جانے کی توفیق عطا کرے تو جتنا وقت ہو سکے حضرت مسجد نبوی شریف میں گزارنا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ جو دیواریں ہیں نا یہ یاد رکھنا یہ آپ کے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی دیوار نہیں ہے حضرت۔ ہاں یہ دیواریں آپ کے لیے ہیں، قربان جاؤں۔ ماشاءاللہ نقش بندیوں کے پیشوا، نقش بندیوں کے شہنشاہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، جن کے لیے اقبال نے بھی کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار ہے۔ وہ لکھا ہے حضرات القدس میں کہ بڑی سادی سی بات ہم میں بھی ہے نا کہ بھئی شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تھے، تو بی بی صاحب آ گئی، رنگ زرد، بڑی ڈری ہوئی۔ آپ نے فرمایا بھائی تم اتنی ڈری کیوں؟ عرض کرتی ہیں حضرت وہ کہتے ہیں کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گیا ہے، تو مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یہ کٹ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھی تجھے پتہ نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یہ کٹ گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے، اور ایسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے۔ ہاں مدینے جانا تو دھیان رکھنا، احمد تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں، اور احباب کی باتیں سن لو، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ دل کرتا ہے بندہ ان کو کیا آکھے جناب۔ وہ میرے سیالکوٹ سے بھی دو کہتے ہیں جناب وہ اسی مدینے پاک بیٹھے تھے تے جڑا نا وہ گوشت کھا کھا کے ہی اک گئے ہاں تے ساڈا دل جڑا نا دال کھان تے کیتا تے اسی نبی علیہ السلام نے عرض کی حضور صاحب دال کو، میں دل تے میرا کردا تینوں کٹ کے چڑھ مارا ہیں بھائی کو بات کرنے والی کیا یا کر یار کتنی بڑی بارگاہ ہے، جو منگنی میں تے دال ہی منگنی، پھر بھائی کو باتیں سوچ کے کیا کرو یار، بہت بڑی بارگاہ ہے بھائی، بڑے بڑوں کے کلیجے کامتے ہیں وہاں بات کرتے ہوئے بھی، وہاں نصیر ملت جیسے کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، باتیں لوگوں کی سن لو حضرت، وہ ایک سے بڑھ کے ایک سنائیں گے، کسی طرح سے جا کے لوا کھان دے دل کا رکھندا ہے، کسی طرح سے بھائی کبھی سیالکوٹ میں لوا نہیں کھایا، کبھی پاکستان میں لوا نہیں کھایا، دال نہیں کھائی کبھی کسی، بھائی مقام نبوت ہے، فقیر بن کے بیٹھ جا کے، اور یہی عرضی کرو حضور آپ بہتر عنایت فرمانے والے ہیں، اس طرح کی باتوں سے بچا کرو حضرت، یہ باتیں نہیں مناسب ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے، ادب کرو حضرت، اور آپ ایسی ہزاروں داستانیں سن لے لوگوں سے حضرت، اور میں وہ گائے کسی کا دل اسے دال کھان دے کر بندہ ہے، کسی کا دل اسے حلوہ کھان دے کر بندہ ہے، کسی نے اسے بیٹھ کے کچھ یاد آ جاتا ہے، نہیں بھائی مقام میں بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے، تو وہ جو ہے نا بھری حضرت داستانی ایسی حضرت، ایسی جو ہے نا جہاں کہیں وہ محفل میں بیٹھ جاؤ تو جو ہے نا وہ آپ کو ایسی داستان ہے، وہ جو ہے نا بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہے،
تو وہ قافلہ رکوایا, تیز رفتار سا گھوڑا لیا, یہ پھر گئے واپس, اور جا کے نا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محبوب کریم علیہ السلام, میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائے. تو لکھتے ہیں حضور کتابوں میں کہ روزہ مبارک سے آواز آئی, اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی بھیجے جاتے ہیں. فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے, نہیں, اس کی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس وقت کے علماء سو نے حضرت پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی, محبت کی ہے, آپ کی اولاد پاک میں سے تھے. آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے جب عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ واپس آئے نا, تو ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر شیخ کی بارگاہ میں گئے. اب خود تو اتنی ہمت پڑی نہیں کہ وہ سارا معاملہ سامنے رکھتے, تو بس ادھر کی ادھر کی. اب شیخ سمجھ گئے تو آپ خود ہی بات کو اس جانب لے آئے. پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی جناب. پھر مدینہ پاک بھی گئے سو؟ جی جناب. پھر ساڈا سلام پیش کیتا سی اتنے؟ جی جناب. پھر جواب کی آیا سی؟ پھر جواب کی آیا سی؟ اب آپ کے تو شیخ تھے, تدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. انہوں نے تو نہیں تھا نا بدعتی کہنا ہے, تو کیا کیا, لفظ بدعتی کو حذف کر دیا, چھوڑ گئے, کھا گئے, بولے ہی نہیں, عرض ہی نہیں کیا. عرض کرتے ہیں حضرت جب آپ کا سلام میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا نا, تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح کا کریم نے کہا تو بھی اسی طرح کہہ. حضرت یہ ہمارے اسلاف ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اس لیے میرے دوستو یہ ختم کرو, یہ ختم کرو. آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں حضرت, خوب محنت کرو حضرت, سردی اٹھیا کرو, نماز دی پابندی کرو, اور یقین پیدا کرو حضرت. کر کے تو دیکھو حضرت. یہ جب قبلہ تشریف لائے تو ذکر اللہ ہوا, ہر بندہ حضرت ذکر ہے, اور کر کے. اب چلو علماء بیٹھے ہیں تو ایسی بات. یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ, قربان جاؤں, جب حضرت بایزید بستامی گزرا کرتے تھے نا, تو لکھا حضرت سونگتے تھے کچھ, تو مریدوں نے عرض کی حضور کی سونگ دے ہو؟ آپ نے فرمایا سانو اے شہر تو عاشق دی خوشبو آندی. ہائے ہائے, قربان جاؤں, جنہوں نے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی. وہ لکھا ہے حضرت نا ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے نا, وہ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو. تو آپ کو پتہ ہے حضرت ایسے کون مانتا ہے؟ آپ کسی کو محفل کی دعوت دو نا, تو پہلے یہی پوچھے چلو محفل سے بھی آؤں گے, لنگر کی ہونا ہے. اب تو اتنا بڑا عالم دین کا نام نہیں ہوتا, اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. تو یہ بس ہے معاملہ. تو حضرت نے بھی پہلے اسی طرح کہا, لیکن پھر آپ سمجھ گئے نہیں, اب جو ہے نا وہ دوسرا کام بھی کرنا پڑے گا. آپ نے لوگوں کو لالچ دی, آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو, رزق میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی, دل کو سکون ملے گا, روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا, چہروں پہ نور آئے گا, اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا. اب حضرت گفتگو کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ مجلس میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے, مفکر ہیں, سائنٹسٹ, جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں. اب حضرت بیان کر رہے تھے, وہ بیٹا سوچ رہا تھا لے بھائی یہ بابی ہوئی تھی وکری گالی سنان دے, اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے, ایک نام اتنے کام کر جائے, نام تو ایک ہی ہے نا اللہ, اتنے کام کیسے کرے گا. اور حضرت کی بات کا رد کس طرح کرتے ہیں ابو علی سینا. وہ کہتے ہیں ایک بندے کو پیاس لگی ہے, وہ اپنے ہاتھ پہ نا پانی کا گلاس رکھ لے, پانی پیے نا, گلاس رکھ لے, اور کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی, پیے نا پانی, تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی. پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نا بجھتی, پانی پینے سے بجھتی ہے. دوسری دلیل پھر ابو علی سینا دیتے ہیں, ایک بندہ بیمار ہے, وہ حکیم سے دوائی لے کر آئے, اور دوائی کی پڑیا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے, کھائے نہ, بلکہ کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی, تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو پھر رد کرتے ہیں لو, یہ کس طرح ہو گیا, بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں. جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا, یہ صوفیاء کی مجلس کا قاعدہ ہے, کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ان کی محفل میں ذرا دھیان سے بیٹھنا چاہیے. وہ حضرت نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ لیا, اور آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے گدھے. اللہ حضرت نے وہ فارسی میں بولا, چلو میں آپ فرماتے ہیں او گدھے,
تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. ابو علی سینا کو چھوٹا نام تو نہیں تھا. حضرت نے بھری مجلس میں اس کو گدھا کہہ دیا. اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے غصہ اندر ہی دبایا، کیونکہ فائدے کوئی نہیں تھا، غصہ کر کے مار کھانی تھی، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے. اس نے غصہ نہ دبایا اندر ہی، لیکن دبایا نہیں گیا. اظہار کس طرح ہوا کہ پسینہ آ گیا غصے سے، رنگ سرخ ہو گیا، وجود کانپنے لگ پڑا. اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی کہ ہم کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا، آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینا وہی تجھے کیا ہوا، یہ تو سرخ کیوں ہو گیا، یہ پسینہ کیوں آ گیا، یہ کام کیوں رہا ہے. تو اس گل دیکھو نا حضرت تسی بھی تے زیادتی کیتی ہے. تسی میرا ایک نا ہے شہر وچ تو تسی بھری مجلس سے مینوں کھوتا کہہ چھڑے تو ہن مینوں غصہ نہ آئے، ہن میرا رنگ لال نہ آئے، ہن میں کما نہ. آپ نے فرمایا نہ لائے، کبھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. بڑی سادی سی بات ہے. میں ایک گاؤں چلا گیا، وہاں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی تو یہ بیچارے ویسے ہی مست ہو چکے تھے سارے. اب میں نے ان کو کہا چلو حضرت اب اس طرح کرنا کہ جو نہیں نا اگر سمجھ آئی تو کل سڑک پہ کھڑے ہو جانا. ہاں تو جڑا کوئی جوان جہا منڈا لنگے نا موٹر سائیکل اتنے ذرا تگڑا ہوئے ذرا واہ ہوئے انہوں کھلار لئی تو انہوں اینا ہی صرف کہہ دئیو کہ پاویں تو موٹر سائیکل سے بیٹھا ہے، پاویں تو کپڑے بڑے چنگے پائے ہیں، موبائل تے کا بڑا مہنگا ہے، لیکن ہے تو کوتا ہی نہیں. تو پھر تسی انہوں آپ ہی فون کر کے دسو گے کہ کی ہویا میرے نال ہے. بھائی اگر اس کا اتنا اثر ہے، یہ الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو پھر قربان جاؤں پھر حضرت اللہ میں کتنا اثر ہوا ہے. وہ کر کے تو دیکھے یار، کر کے تو دیکھو. پھر دیکھو ہاں یہ اللہ کیا رنگ لگاتے ہیں. یہ کبھی آپ شجرہ پڑھیں نا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مرید خاص، آپ کی تربیت یافتہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، پھر آگے ان کے مرید حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معاملات کچھ درست نہیں تھے، کچھ سود کا حضرت کا معاملہ تھا، بلکہ آپ کو پکارا بھی اسی نام سے جاتا تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نے توبہ کی امام حسن بصری کے دستے پاک پہ حضرت، اور میرے یار دی توبہ نہیں کی تھی حضرت. وہ جو بابا فرید کہتے ہیں نا کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکی یاد مجھ کا، اور توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی، پکی توبہ کی تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے. جب مرید ہو گئے نا تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت حبیب اجمی کو اپنی تسبیح عنایت فرمائی، اور تسبیح دے کے نا ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اور کہا جا حبیب بیٹھ اور اپنے رب کو منا. بھائی انسان ہی ہے نا، دل میں خیال آیا حضرت فرما رہے ہیں بہ جا، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، تو یہ گھر کا سلسلہ کس طرح چلے گا. تو شیخ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، حضرت نے فرمایا حبیب اپنے بچوں کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. خود ہی تو پیدا ہو گئے؟ نہیں حضور. کون ہے پھر؟ حضور اللہ. آپ نے فرمایا پھر وہ خالق نہیں ہے، خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے. جا کے بیٹھ. کیونکہ حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، جو توکل کی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین صورت ہے. حضرت اسباب کا ترک کر دیا، حضرت بیٹھ گئے. اور حضرت جی وہ اللہ حضرت نے تو پہلے ہی کہا نا، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے، کیوں ہمیشہ دعا کریو یا اللہ معافی دے دے. پرونٹھے کھان دی عادت پہ گئی تو ان پرونٹھے دے، لیکن آزمائش آ گئی نا حضرت، کھانی پڑ گئی سوکیاں حضرت. بیٹھ گئے حضرت. وہ آپ نے تو صبر شکر کر لیا لیکن بیوی سے نہیں ہوا. اور کچھ 6-7 دن گزرے تو حضرت کے پاس آئی، آگے نا بڑے غصے سے کہتی ہے او حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کو دیہڑی لگاؤ. رود الریاحین امام یافعی علیہ الرحمہ، جاؤ جا کے کوئی کام کرو. درنا آدمی تھے حضرت، لوٹا مسلح تسبیح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے. تو صوفی تو ذریعہ پہلے ہی دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں. حضرت حبیب کی قبول ہو گئی. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا حضرت اللہ 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 سارا دن اس میں ذات پکایا.
وہ لکھتے ہیں امام یافعی کہ جب رات پڑی نا تو حضرت گھر آ گئے. تو جب گھر آئے تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا, حبیب مزدوری کی نا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خوب کی. تو بیوی پوچھتی ہے پھر اگر مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے اس کو یہ کہہ کے ٹالا, نہیں سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی, کیونکہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے. ہائے ہائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ کریم ہے. تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا. آپ فرماتے ہیں دوسرے دن پھر گیا, سارا دن اسی طرح اللہ اللہ کیا. آپ فرماتے ہیں رات پڑی تو گھر آ گئے. گھر آتے بیوی نے پھر وہی سوال, حبیب مزدوری کی نا؟ فرماتے میں نے کہا کی. تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا وہ سارے ہی مانگ رہے تھے تو جو ہے نا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. ہاں حال ہے بزرگ, میں قبلہ جب لاہور پڑھتا تھا تو یہ جامعہ نظامیہ کے آگے جا کے یہ ایک جگہ تھی, اس کا نام تھا کوچہ غوثیہ. بھائی قادری چھپا بابا رہتا تھا, پریس تھی ان کی نا. تو ہم جایا کرتے تھے ان سے اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کی, کیونکہ ان کا کتابت کا کام تھا, پریس تھا ان کا. تو ہم جو ہے نا عصر کے بعد مدرسے میں جاتے تھے ان سے اپنی جو ہے نا اپنا خط بہتر کرنے کے لیے. تو ہمارا بھی وہ ہر ماہ 11ویں شریف بھی کرتے تھے. تو ایک دن نا 11ویں شریف تھی تو ان کے ایک دوست نے اپنے پیر صاحب کو بھی اپنے ساتھ لیا ہے. بڑی اس دن خوبصورت محفل ہوئی ہے, وہ محفل ہو گئی, لنگر کھا لیا ہم نے. تو ہم بیٹھے تھے تو جو قادری صاحب کے دوست تھے نا وہ جب جانے لگے نا تو پھر دعا نہیں تھی. تو اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت قادری صاحب دی اولاد نہیں کوئی, ان واسطے دعا کرو. تو پیر صاحب نے قبلہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دوست نے بھی اٹھا دی, ہم نے بھی اٹھا دی, قادری صاحب نے نہیں اٹھایا. مجھے بھی برا لگا, میں بچہ تھا, چھوٹا تھا, میری داڑھی ہے, میں تھوڑے تھوڑے بال نکلے تھے. مجھے بھی برا لگا ان کا یہ فیل کہ ہر ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھائے, ان کو اٹھانے چاہیے. قبلہ کو پیر صاحب کو بھی اچھا نہیں لگا, ان کے دوست کو بھی اچھا نہیں لگا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اگلے دن جب میں پھر گیا نا سر کے بعد وہ خط درست کروانے کے لیے گیا حضرت کی خدمت, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضور کل تسی چنگا نہیں پیر بھی کی تھی تسی بزرگاں نے, کہندے نے کی ہویا. میں جب انہوں نے آپ کی اولاد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیوں نہیں اٹھائے؟ آئے حضرت جی رو پیا بابا. انہوں کہندا یار اے دس یہ اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں نے کہا جناب ظاہر اللہ دی مرضی نہ. فرماندے نے فرمایا کتا کون ہے اودی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا لا. عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں نہ, عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں. مجھے جب آج بھی یاد آتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں. وہ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ سارے مانگ رہے تھے تو مجھے تو شرم آ گئی مانگتے ہو. تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا, پہلے 2 دن کی مزدوری لینا, اگر تو دے گا نا تو پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کسی اور کا کرنا جا کے. اب یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے. حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں سا نہیں یار بٹانا. اور فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے بات کیا کر دی ہے, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہاں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا مالک. فرماتے خیر تیسرا دن آیا, سارا دن اسی طرح گزارا. فرماتے جب رات پڑی تو بڑا پریشان, آج اس کو کیا کہنا ہے, آج کیا بہانہ لگانا ہے, پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گی. فرماتے ہیں چل دیا, سمجھ آئے نہ کیا کروں. فرماتے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باہر ہی بیٹھ جاؤں, رات کو جاؤں گا جب سو گئی ہوگی دربار پھلان کے اندر چلا جاؤں گا, اور رات تو گزارو نا, کل کی کل دیکھیں گے. فرماتے ہیں وہ میں ذکر الہی کرتا رہا. فرماتے جب آدھی رات گزر گئی نا تو میں گھر آیا, تو جب گھر آیا تو منظر ہی بدلا ہوا, گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ فقیر کے گھر آدھی رات کو چولہا کیسے جل گیا. فرماتے پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کو دے گیا ہوگا. اب تو دیوار پھیلا کے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. کہتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں.
آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی خوش کیوں ہے، اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں؟ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے، کہتی ہے حبیب اوہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے، یا آپ کس کی مزدوری کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ کہتی ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی۔ آپ فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ہی ڈھیر لگا ہے۔ کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آج آپ نے ایکسٹرا کام بھی کیا، زیادہ مزدوری کی، آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، یہ آپ کے مالک نے بندے بھیجے تھے، یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ فرماتے میں رو پڑا، فرماتے جب میں رو پڑا تو مجھے روتا دیکھ کر کہتی روئے نا، ہاں خالی صرف سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دے گی۔ یہاں پھر کسی نے کہا تھا حضرت ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو پھر حضرت جی جواب بھی آیا، جواب کیا آیا؟ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو اتنا مصروف ہے، سارے سب کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے، ہمارے گھر میں آنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کوئی، تو اتنا ہی مصروف ہو گئی۔ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں۔ یہ سید محمد شعیب حریفیش رود الفائق، کیونکہ رجی میرا جو ایم فل ہے نا وہ تصوف پہ ہے سارا، اس لیے میں جدھر مرضی جاؤں گا واپس پھر میں اتھے ہی آ جانا، میرا ہے سارا کچھ ادھر ہی ہے۔ وہ اس میں حضرت لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی، یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کے بزرگوں میں، تو حضرت نے نکاح نہیں کیا، بس جذب کا غلبہ رہا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، جذب کا غلبہ رہا، ہوش ہی نہیں آیا ساری، بس وہ لکھا ہے حضرت لکھتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے نا، وہ حضرت پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا، جو یہاں کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا یا نکاح کی عمر میں پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا، ہاں لڑکا ہے ہاں لڑکی ہے، تو کیونکہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، تو حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا اوہ عبداللہ وہ ایتھے تھے انجی لنگ گئی، تو نبی علیہ السلام فرمانے جنت میں تو نکاح لازم ہے، تو پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی، تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، تو دعا کی اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر نہیں قبول ہوئی، جب تیسری رات کی نا تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش کے رہنے والی، وہ خواب میں کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ حضرت اٹھے، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، نماز فجر پڑھی، سواری لی تو بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا، وہ ایک مرید کے گھر بیٹھے، انہوں نے عرض کی حضور یہ آج بغیر اطلاع کے کس طرح آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا یار اس بات کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ وہ لوگ حیران ہو کے عرض کرنے لگے حضور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، مقرب ہیں، تو یہ آپ کہاں اس دیوانی کو ملنے آ گئے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا اسے نہیں مل سکتا کوئی؟ نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور یہ بھی قانون قدرت عجیب رنگ ہے اس بادشاہ کے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، ہر شخص نے
ہاتھوں میں اٹھا عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ لوگ کی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ. یہ رنگ ہے ان دیوانوں کے در. حضور دیوانی ہیں, لوگ پتھر مارتے ہیں اسے. ہاں آپ نے فرمایا کیوں مارا؟ حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے. اگر کوئی رو رہا ہے تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے, اور اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. آیا آپ نے فرمایا دیوانے تو تم ہو, وہ تو عقل والی ہے. حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے, پیسے لیتی ہے ہم سے روز کے, خرچہ لیتی ہے بکریاں چرانے کا. اور وہاں بھی ایسی دیوانی ہے ہاں جو اسے خرچہ دیتے ہیں نا اجرت, جتنی ضرورت اتنے رکھ لیتی ہے, باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. بکریاں لے کے گئی ہے, آپ انتظار فرمائیں عصر کے بعد آئے گی. آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ دسو کیڑے پاسے گئی. لوگوں نے عرض کی حضور نہ جائیو, بڑا خوفناک جنگل ہے, جنگلی جانوراں دی بھرمار ہے. نہیں دسو کیڑے پاسے گئی. لوگوں نے بتایا. حضرت فرماتے ہیں میں چل نکلا. آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں داخل ہوا تو واقعتاً بڑا خوفناک جنگل, وحشی درندوں کا ڈھیر لگا ہے, حشرات الارض کی بھرمار ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, قربان جاؤں سورج ذات کی مردانگی پہ, اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا کیسے لیتی ہے, اور درندے اس کی بکریوں کو کھا کیوں نہیں گئے اب تک, جہاں جیسے ڈھیر لگائی ہیں درندوں کا. خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا, آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچ ہی گیا. لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے. پہلا کیا کہ آئی تو بکریاں چرانے تھی, لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ مصلا بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی. وہ لوگوں کو چھپن دا بہانا سی, لوگ سمجھن میمونہ بکریاں چار دی ہے, لیکن وہ بکریاں نہیں سی چار دی, وہ تو اپنے رب کو یاد کرتی تھی جنگل. اب فرماتے دوسری بات حیران کر دینے والی کیا دیکھی, اب میمونہ تو بکریاں نوافل پڑھ رہی ہے, تو پھر بکریاں کون چلا رہا ہے؟ اب فرماتے کیا دیکھتا ہوں, بکریاں شیر چلا رہی ہیں. اللہ, بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد نا پہرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری نکلتی ہے نا باہر تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ اس کو واپس لے آتا ہے, کہتا اسے کچھ نہیں. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی, فطرت کس طرح بدل گئی؟ آپ فرماتے میں حیران اور پریشان کھڑا تھا, مجھے نہیں پتہ لگا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی, مجھے نہیں پتہ لگا. اور آپ فرماتے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی, تو اتھے ہی آ گئے. وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں آ گیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں, اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا, میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی, تو تجھے میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ جواب کیا دیتی ہے, کہتی ہے اے عبداللہ, جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا, اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. آپ فرماتے میں نے پھر میمونہ سے سوال کیا, میمونہ اب یہ تو بتاؤ کہ یہ شیر اور بکریوں میں صلح کیسے ہو گئی, یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور جواب کیا دیتی ہیں, کہتی ہیں عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اور جی یہ بھی یاد رکھنا, میں بڑے بیٹھے ہیں, میں سبق جس کو ہم نے چاہ سمجھ لیا نا, یہ چاہ نہیں ہے, یہ چاہ ہے. اب آپ بس میں غسل ختم کروں گا, ابھی بھی بتاؤں کہ چاہ کس کو کہتے ہیں. اللہ, یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے حضرت سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو پھر بعد میں کتب صاحب کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہوا. تو جیسے میں نے کہا تھا نا اللہ کے والوں کی مجلس میں ذرا دل کنٹرول میں رکھنے پڑتے ہیں. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی ایک خشک تنے سے نا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. خشک تنا تھا, درخت کا خشک تنا تھا, اسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا والی تنے نہ ٹیک لائے تھے تنا پھر خشک رہ جائے. کہتے حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نا اس
तने पे नजर डाली तो आप फरमाते देखते देखते सरसब्ज शादाब हो गया, टहनियां निकल आई, फल पड़ गया उस पर मैं बड़ा हैरान हुआ। कहते हजरत ने फिर नजर डाली, खुश्क हो गया, फिर 3-4 बार हजरत ने इसी तरह किया। और कहते हैं ये करने के बाद फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं, ओए फरीद वो तू फकीरी कर रहा है कि रब नाल लड़ाई लेना है? कहते मैंने इसकी जरूर क्यों, क्या हुआ? फरमाते हैं अगर उसकी मर्जी है कि खुश करे तो तूने जरूर इसका सरसब्ज़ो शादाब देखना है, जा कुतुब की बारगाह में तेरी खबर ले। फरमाते मैं दिल्ली आया, वहां आकर मैंने पूछा भैया कोई कुतुबुद्दीन रहते हैं? तो उस वक्त ना बच्चे खेल रहे थे और कुतुब साहब उनको खड़े देख रहे थे, तो किसी ने कहा वो जो सामने खड़े हैं ना वो कुतुब साहब हैं। आप फरमाते हैं फिर चला तो दिल में फिर ख्याल आया, ले भाई पीर ते मिलया लेकिन मिलया मुंडा ही। हजरत उस वक्त अभी इतनी उम्र नहीं थी कुतुब साहब, पीर ते मिलया लेकिन मिलया मुंडा ही है, ये काफी मुंडा है। आप फरमाते कुतुब साहब ना अंदर चले गए, तो जब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफेद और बूढ़े हो चुके थे और मुखातिब करके कहते हैं फरीद हूं तेरा पीर बनने दे लायक होया कि नहीं होया? फरमाते मैं कदमों में गिर गया। वो मुखातिब करके कहते हैं फरीद तुझे दुकानदार से क्या लगे, तुझे तो सौदे से होना चाहिए। हाँ सौदा ना मिले तो फिर तू गिला करना है, तुझे क्या लगे कि पीर जवान है कि बूढ़ा है, तू इस बात को छोड़ है। तो फिर बाबा साहब फरमाते हैं मुझे कुतुब साहब ने जो है ना वो सैर सेहत का हुक्म दिया। तो कहते हैं मैं सफर करता करता ना एक शहर में गया, तो उस वक्त मुझे एक रूहानी मसला भी दरपेश था। तो कहते मैंने वहां जाकर पूछा, मैंने कहा यहाँ कोई मर्द है? लोगों ने कहा भाई इत्थे तो कोई नहीं, उत्ते पहाड़ है, उत्ते एक गार है, तो उत्थे एक मर्द है। आप फरमाते हैं मैंने बड़े जोखिम उठाए और मैं पहुंचा वहां उनकी जियारत के लिए। फरमाते जब वहां पहुंच गया ना तो क्या देखता हूं कि गार के मुंह पे ना एक टांग यहाँ घुटने से गोडे से कटी पड़ी है, तो गोश्त पोस्ट नहीं उस पर कोई भी, मांस और गोश्त कुछ भी नहीं है। फरमाते हैं मैं अंदर चला गया, जब अंदर गया तो हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी जो सूफिया का लिबास था। तो कहते मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई। कहते हैं वो बातें हुई, हजरत ने मेरा मसला हल फरमा दिया। कहते जब मैंने इजाजत चाहिए तो सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाना। तो कहते हैं हजरत उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हजरत उठे तो देखा तो हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया यार एक लत बाहर कटी पई है, एक हजरत दी भी कोई नहीं, तो कहते कोई गल को मिलती तो नहीं आपस। कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज किया हजरत आपकी भी एक टांग नहीं है। तो जाहिर है आप पहाड़ पे एक टांग से तो नहीं ना चढ़े, पहाड़ पे तो 2 टांगों से चढ़े, क्योंकि एक टांग से मैं 2 टांगों से बड़ी मुश्किल आया हूं, तो एक से बंदा कैसे आ गया? तो एक टांग बाहर भी कटी पड़ी है गार के मुंह पे। तो हजरत यू क्या मामला है? तो कहती है हजरत रो पड़े और मुझे कहते हैं फरीद मैं यहाँ रियाजत कर रहा था अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। तो आप फरमाते हैं इम्तिहान आ गया। इम्तिहान किस तरह आया कि हुक्म इलाही से मुसलसल 7 दिन बारिश बरसी, धूप निकली नहीं, सूरज निकला नहीं। आप फरमाते हैं गार में इतनी ठंड हो गई मुझे लग रहा था ये ठंड मेरी जान लेगी। आप फरमाते हैं मैं कभी गार से बाहर नहीं आया। तो फरमाते हैं 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की, धूप निकली, मैं गार के मुंह पे बैठा ना सूरज की रोशनी से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। तो इम्तिहान किस तरह हुआ देखिए, यहाँ कच्चा है कि पक्का है। आप फरमाते गार के मुंह के सामने से ना एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। एवं नहीं हजरत हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहें नीची रखो, ये बड़ा बड़ा कुछ कर जाती है नजर, ये बड़ा बड़ा कुछ कर जाती है। आप फरमाते हैं मैंने वो नजर पड़ी और वो इतनी मुझे वो औरत खूबसूरत लगी कि मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं फिर देखूं इसको एक बार। आप फरमाते शहवत ने ऐसा गलबा किया माती मारी गई। वो इस पहाड़ पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल काम है, औरत कहां से आ गई? होश कर थोड़ी सी। फरमाते बस गिरफ्तार हुआ मैं और फरमाते मैं उठ खड़ा हुआ उसकी जानिब और फरमाते गार से मैंने ना सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला तो गैब से आवाज की आई, वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरा पिछे हो। इश्क दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरा पिछे। फरमाते यही कदम था जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने हाथ से काट दिया है।
تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت آج وقت ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے اللہ نو یاد کرو، حضور نبی علیہ السلام نال وفا کرو، یا وفا کرو. جانا نہیں ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن وہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. سائل بنو حضرت اور لو لاؤ حضرت. وقت بہت تیزی نہ گزرتا پہ. کالے بال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنہے آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے دور. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اور میں تو کیا کرتا ہوں اپنے سنیوں سے، او سنیوں اور چلے تھانوں تے رب نے داری بڑے عطا کر چھڑے، اور کتے آگے بہ جو یار ہے، کسے کتے ہو جو کسے کتے تو ہو یار. تانوں تے اللہ نے دیکھو کی نہیں عطا فرمایا ہے. سچی ہو حضرت، سچی ہو. اللہ رحم فرمائے، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم کرے. اور یہ کیونکہ مجھے دو باتیں کہی نہیں ہیں. حضرت مولا علی سرکار کی شان مبارک جناب، وہ تو ہے شانوں والے. چلو میں بس جو ایک بات مجھے پسند ہے، باتیں ان کی ساری ہمیں پسند ہے، لیکن جو میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. یہ میں اس جمعے میں نے بات بیان کی کہ حضرت شیخ جنید کا بڑا نام ہوا ہے اپنے دور میں. تو کچھ چور نا، وہ کسی اور علاقے سے بغداد شریف میں آیا. تو جب اس نے حضرت شیخ جنید کا آنا جانا دیکھا نا، تو اس نے سمجھا لے بھائی حضرت کارتے واہ مال ہونا ہے. وہ بس اس طاق میں تھا کہ حضرت کب گھر سے نکلیں اور میں حضرت کے گھر کا صفایا کروں. وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیوار پھلانگی تو اندر چلا گیا. اندر جا کے دیکھا، دیکھا کبھی نہیں، مصلی، قرآن پاک، لوٹا ہے. ایک چیز مل گئی اسے چرانے کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ وہ حضرت شیخ جنید کا کرتا، اس نے وہ چرا دیا. تو وہ جب گیا نا دکاندار کے پاس اور جا کے کہتا یہ کرتا خرید لو. دکاندار نے کہا بھائی میں نہیں خریدوں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جتنی دیر تک تو اس بات پہ گواہ نہیں نہ لائے گا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے تو میں نے نہیں اس کو خریدنا. کوئی دوسرے دکاندار سب نے انکار کر دیا. وہ چلتا چلتا نا اسی مسجد کے سامنے والی دکان پہ آ گئے جہاں حضرت شیخ جنید نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت نماز پڑھ کے نکلے تو اس دکاندار سے بحث کر رہا تھا چور. اس کو کہہ رہا تھا بھائی کرتا خرید لے. وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نے خریدنا، جتنی دیر تو گواہ نہیں نہ لائے گا اس بات کی بھئی یہ کرتا تیرا ہی ہے میں نے نہیں. اب اس نے آگے سے جھوٹ کیا کھڑا، وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کرتا بغداد سے خریدا ہی نہیں، تو گواہ کہاں سے لاؤں؟ میں تو شام گیا تھا، میں نے وہ کرتا وہاں سے خریدا ہے، اب میں شام سے تو گواہ نہیں لا سکتا، اس لیے تو کرتا خرید لے. وہ کہہ رہا تھا نہیں جتنی دیر گواہ نہیں لائے گا میں نے کرتا نہیں خریدنا. اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان دونوں کی آواز سنی نا تو حضرت تھوڑے متوجہ ہوئی. تو کیا دیکھا کہ جو کرتا وہ بیچنے آیا اور وہ نہیں خرید رہا، وہ تو حضرت جنید کا کرتا ہے. تو قربان جاؤں حضرت آئے اور آپ آ کے نا دکاندار کو کہتے ہیں او یار تو کرتا خرید لے، جنید اس گل کا گواہ ہے کہ کرتا ہے. حضرت جی آج پھر اس معاشرے کو ضرورت ہے اس کی. پردہ پایا کرو یار، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. پردہ اقبال نے کہا نہیں تھا، اقبال کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ہاں یار، اور کوئی تو کانٹے کا جواب پھول سے دو یار، کوئی تو پتھر کا جواب پیار سے دو. محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو میں نے کہا نا مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا دیا. بس آخری بات، جب حضرت کو عبد الرحمن ابن ملجم جو بھی ہے اس نے وہ حضرت کو زخمی کیا نا تو فیروز لولو نے تو خودکشی کر لی، لیکن یہ منحوس گرفتار ہو گیا. تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ چارپائی پہ ہے. اب حضرت ہمیں تو چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا تو ہم تو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو جب وار کیا نا، وار اتنا سخت تھا کہ تلوار حضرت کے سر کو کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آ گئی تھی. اور اس وقت پیناڈول شیناڈول کوئی بھی نہیں ہوتی تھی، بس درد ہی درد تھی.
اب حضرت چارپائی پہ لیٹے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لایا گیا، تو حضرت کی نظر اس پہ پڑی تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ. اللہ، پہلے اس کو پانی پلاؤ. آج ہم نے بہنوں پہ دروازے بند کر دیے، آج ہم نے بھائیوں پہ دروازے بند کر دیے. کیا کیا ہے؟ تلوار ماری ہے حضرت کچھ نہیں، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. وہ کیونکہ بغض تھا نا دل میں، خارجی تھا، وہ بغض تھا دل میں مولا علی کے لیے، تو اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ جو ہے نا آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا، اس میں زہر ڈالا گیا ہے تجھے مارنے کے لیے. تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. جب پانی حضرت کے پاس واپس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم. آپ نے فرمایا عبد الرحمان جے تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا تو بروز قیامت علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیری جنت دا پروانہ نہ لے لیتا. آج حضرت ضرورت معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر. اور حضرت جی میں تو کہتا یہ چلو یہ ماشاءاللہ بڑے حضرت کی تو نظر ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ. یہ مدینہ پاک میں نا، یہ مدینہ پاک سے باہر جا کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، آج بھی ہے. تو جو نجدیوں کی عادت ہے حضرت ہے، انہوں نے اس گھر کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، تقریباً ختم ہو گئے. بس ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے نا رہ گیا جس کے ارد گرد وہ لوہے کا جنگلہ لگا ہے حضرت. تو 2 بار اللہ نے بلایا، دونوں بار میں نے زیارت کی، اس کے سامنے کھڑا ہوا جا کے، اور پتہ نہیں حضرت وہاں کیا، اب پلیٹ بھی لگی ہے اس کے اوپر جس پہ لکھا ہے بیت الحزن، اور پتہ نہیں حضرت وہاں کیا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے بندے کو بڑا رونا آتا ہے، بندہ بڑا ہی روتا ہے. پتہ نہیں اس گھر میں امام زین العابدین کتنا روئے ہوں گے کہ آج بھی بندہ کھڑا ہونا رہے بیت کی تھوڑی سی بھی محبت اس کے دل میں ہو تو چھما چھما آنسو برستے ہیں حضرت. 2 بار ہو گیا. تو تاریخ نے اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کو بھاگ کے نا مدینہ طیبہ اسی مکان میں آ کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. تو تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں رہا تھا. جب جانے لگا تو حضرت نے اس کو پیسے بھی دیے. تاریخ کہتی ہے تھوڑا سا چل کے نا پھر واپس آیا تو آ کے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ اے حضور لگتا تسی انہوں پچھانے نہیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا کیوں، کیا ہوا، کیا تیرے دل میں آیا؟ اس کردہ حضور جے پچھان لیں دے تے اپنے والد گرامی اور اپنے پراواں دے قاتل کارتے نہ رکھ دے. تو امام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا جان پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں. ہاں وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. آج حضرت کردار نہیں، کوئی کردار لے کے آؤ، کردار لے کے آؤ.